بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ رجب کا مہینہ گزر رہا ہے۔ رجب کے مہینے میں جیسا کہ مشہور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، تو اس واقعے میں سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر فرمائی اور آپ نے جنت اور جہنم کو دیکھا اور وہاں کی جنت کی نعمتوں کو اور جہنم کے عذابوں کو بیان کیا۔ ان میں سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج جو بات سنانا چاہتا ہوں کہ آپ جنت کی سیر کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہایت ہی اعلیٰ اور مست قسم کی خوشبو مہک آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی ایک طرف سے۔ تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جواب میں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فرعون کی لڑکی مشاطہ اور اس کی اولاد کے جنت کی خوشبو ہے، یعنی فرعون کی شہزادی اس کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی جو خادمہ تھی، اس کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مشاطہ، یعنی مشاطہ کہتے ہیں کنگھی کرنے والی۔ آپ کو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ بادشاہوں کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے کام کے لیے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، ہر کام کے ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے، ہر کام کے کرنے والے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے صرف کنگھی کرنا، چوٹی ڈالنے کے لیے ایک خاتون تھی۔ تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ چوٹی ڈال رہی تھی فرعون کی بیٹی کی، تو اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کے نیچے گر گئی۔ تو کنگھی اٹھانے کے لیے اس نے بسم اللہ کہا۔ جب اس نے بسم اللہ کہا تو فرعون کی بیٹی نے، شہزادی نے پوچھا کہ یہ بسم اللہ کیا ہے؟ بولے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ کہا میرا باپ تو سب کا اللہ ہے۔ اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تمہارے باپ کا بھی وہی سب کا رب ہے، اور سب کی روزیاں دینے والا وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ خبر اس شہزادی نے اپنے باپ کو پہنچائی کہ اس طرح سے یہ آپ کو رب نہیں مانتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اسی وقت فرعون نے اپنے دربار میں اس کو بلوا بھیجا۔ جب اس نے دربار میں بلانے کے بعد پوچھا کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا میرا رب اور تمہارا رب، سب کا جو رب ہے وہ اللہ عز و جل ہے۔ انکار کیا اس کو رب ماننے سے۔ جب اس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ہونے کا اقرار کیا محل میں، دربار میں، تو اسی وقت بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے درباریوں سے کہا کہ یہ جو گائے کی ایک دیگ بنی ہوئی تھی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے درگاہوں پہ اس طرح کی دیگیں بنتی ہیں، تو اسی طرح اس کے پاس گائے کی شکل کی ایک دیگ بنی ہوئی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ اس گائے کی دیگ کو گرم کیا جائے، یہاں تک کہ اس کو ایسے تپایا جائے کہ بالکل آگ جیسی بن جائے۔ چنانچہ اس کو تپایا گیا اور آگ جیسے اس کو گرم کیا گیا۔ گرم کرنے کے بعد اس کے پورے خاندان کے بچوں کو بلایا گیا اور فرعون کے حکم سے ایک ایک بچے کو اس کی اولاد میں سے اس دیگ میں ڈالا گیا۔ اس نیک اللہ کی بندی خاتون نے فرعون سے کہا میری ایک درخواست ہے، اگر آپ مان لو۔ فرعون نے کہا ہمارے اوپر تمہارے کچھ حقوق ہیں، تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ تو اس خادمہ نے کہا کہ جب میرے بچوں کی اور میری سب کی ہڈیاں جلنے کے بعد سب ایک جگہ دفن کر دینا۔ تو بادشاہ نے کہا تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔
چنانچہ اس کی ساری اولادوں کو دیگ میں ڈالا گیا۔ ڈالنے کے بعد جب باری آئی اس چھوٹے سے معصوم بچے کی جو ماں کے سینے سے چمٹا ہوا تھا، دودھ پی رہا تھا، فرعون کے سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا۔ ماں تڑپ اٹھی اور اس کے آنکھوں میں اندھیرا آ گیا کہ اس کے شیرخوار معصوم کو چھینا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وقت اس بچے کو زبان عطا فرمائی۔ اس بچے نے کہا اماں ڈرنا نہیں، یہ حق کا راستہ ہے اور حق کے لیے جان کا خطرہ، آپ فکر مت کرو، بے دریغ اللہ کے راستے میں کود پڑو۔ چنانچہ اس بچے کی زبان سے جب بلند آواز سے بچے نے یہ بات کہی تو ماں کو بڑی ہمت اور ڈھارس بنی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان سے حق بلوایا۔ ماں بچے کو دے دی، ماں کے سامنے چھوٹے بچے کو بھی دیگ میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد اس عورت کو بھی، اس نیک صالح خاتون کو بھی اس دیگ میں ڈالا گیا۔ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، اللہ کے نیک بندے اس طرح سے توحید کے لیے انہوں نے جان دے دی۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا یہ سب جنت میں اس مقام پر ہیں جہاں سے آپ کو وہاں کی اعلیٰ اور بڑی عظیم قسم کی خوشبو آپ کو آ رہی ہے، یہ سب جنت ان کی جنت ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے دنیا میں 4 بچوں کو ماں کی گود میں بولنے کی صلاحیت دیا تھا۔ ان میں سے ایک بچہ جو فرعون کی اس خادمہ کے گود میں اس نے یہ بات حق کی، ماں کو ہمت دلائی، نمبر 1۔ نمبر 2 کون ہے؟ یوسف علیہ السلام، جنہوں نے اپنی ماں کی برات کے بارے میں کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میری ماں بری نہیں ہے، نہ میں ہی برا ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ اور تیسرا کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی براعت کو بتانے کے لیے اس گھر میں ایک چھوٹا سا جھولے میں بچہ تھا، اس نے گواہی دیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور چوتھا جریج، اللہ کے ولی تھے جو گرجا گھر میں عبادت کر رہے تھے، اس پر تہمت لگی تو جب لوگوں نے ان کے گرجا گھر عبادت خانے کو توڑ دیا اور ان کو مار پیٹ کی تو انہوں نے پوچھا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بچہ تیرا ہے، تو نے زنا کیا اس عورت کے ساتھ میں۔ اس اللہ کے ولی جریج نے کہا اس بچے کو لے آؤ۔ بچہ جب سامنے آیا تو جریج اللہ کے ولی نے اس بچے سے کہا بول تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس کو زبان دی اور اس نے کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، آپ نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 بچے جنہوں نے ماں کی گود میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کی گویائی عطا فرمائی تھی۔ یہ حدیث اس کی سند صحیح ہے، اور علامہ ابن کثیر اور بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ ہمارے لیے اس واقعے میں عبرت یہ ہے کہ آدمی دنیا کی چیزوں میں نظر نہ ڈالے، آخرت پر نظر ہونی چاہیے۔ کتنے اللہ کے ولی قتل کر دیے جاتے ہیں، صحابہ کرام میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسین، حضرت حسن اور بے شمار صحابہ کرام کو قتل کیا گیا۔ تو یہ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے فرعون کی بیوی کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا تو کہا جاتا ہے فرعون نے اس کو طرح طرح کا ظلم دیا، نجنی من فرعون وعملی، فرعون اور اس کے عمل سے اللہ مجھے نجات دے، اور ونجنی من القوم الظالمین، اور اس پر ظلم کرنے والے فرعون کی فوج سے کہا مجھے اللہ نجات دے دے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ظلم کر رہے تھے مگر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ آخر میں جب اس کو قتل کر دیا گیا فرعون کی بیوی کو تو انہیں کوئی تکلیف اور مشقت نہیں ہوئی، بلکہ کہا جاتا ہے جن ایمان والوں کو ایمان کی بنا پر عمل صالح پر ہوں، توحید ان کے اندر ہو اور انہیں قتل کر دیا جائے تو قتل کے وقت میں ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ خوشی خوشی کے ساتھ میں اپنے سامنے جنت کو دیکھتے ہیں، اللہ کی رضامندی کو دیکھتے ہیں، رحمت کے فرشتوں کو دیکھتے ہیں، اور انہیں کوئی غم نہیں ہوتا ہے اپنی موت کو دینے میں۔ تو اس طرح سے
فرعون کی خادمہ مشاطہ، اس کا یہ واقعہ ہے جو آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی ایمان عطا فرمائے اور ایمان میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ جب ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔